جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں وہ خیانت برتے، جب وہ کسی سے کوئی معاملہ ہو تو اس میں گالم گلوچ کرے۔ تو یہ منافقین کی علامت ذکر کی گئی۔ تو مطلب یہ علامت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ علامت ہمارے اندر ہے، یہ ساری ہیں یا ان میں سے کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غافل ہیں۔ تو یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے منافقین کی علامت بیان فرمائی، اسی طریقے سے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے تمام کتابوں کے حوالے سے چند غافل انسان کی چند علامتیں ذکر فرمائی ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم غافل ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کہ ایک نشانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آئینہ ہے کہ جس کے سامنے ہر بندہ کھڑا ہو کر کے اپنے ضمیر سے سوال کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر واقعی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ساری ہیں تو اسے دور کرے، کچھ ہے اس کو بھی دور کرے، کوئی ایک ہے اس کو بھی دور کرے تاکہ وہ غافل نہ بنے۔ تو آئیے کچھ نشانیاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی غافل لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بڑے سست ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں بڑے چست ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو رات کے تاریکی میں رات کا 2 بج رہا ہو، اسے کہا جائے کہ فلاں جگہ کچھ معاملات ڈیل کرنے ہیں جس سے آپ کو کاروباری منافع ہوگا، پیسے کمائیں گے، تو رات کے 2 بجے بھی وہ اپنے بستر کو چھوڑ کے، چاہے وہ جتنی بھی ٹھنڈی ہو، وہ جا سکتا ہے۔ تھک کے آیا ہے بستر پہ، شام میں بیٹھا ہے یا صوفے پہ بیٹھا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے، اچانک خبر آ جائے کہ فلاں بزنس ڈیل کرنی ہے جس میں کاروباری منافع ہے، دنیاوی فوائد ہیں، تو بندہ چل پڑتا ہے۔ نہ وہ دن کے دوپہر کی گرمی کی شدت دیکھتا ہے، نہ رات کا آرام دیکھتا ہے، نہ دن کا سکون دیکھتا ہے۔ ہر سکون برباد کرنے کو دنیاوی مفاد کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، لیکن وہی انسان فجر کی نماز کے لیے بستر سے نہیں اٹھ پاتا، اس لیے کہ اسے نیند پیاری ہوتی ہے۔ ظہر کے وقت وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ دھوپ کی شدت اسے راستے سے روکتی ہے کہ کہیں تم دھوپ کے سے کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، اسی وجہ سے وہ نماز کے لیے نہیں جا پاتا۔ شام کا وقت ہے، وہ مارکیٹ میں کاروباری معاملات اسے عصر کی، مغرب کی نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ ہے معاملات دنیاوی غافل انسان کا، کہ جو دین کا معاملہ آ جائے تو ہر طرح سے وہ عذر پیش کرتا ہے، کبھی کاروبار کا، کبھی آرام کا، کبھی تکلیف کا، کبھی دھوپ کا، کبھی بستر پر سے نہ اٹھنے کا، کبھی بیماری کا، نہ جانے کتنے ہی عذر ہیں جو وہ پیش کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا کا معاملہ آ جائے تو ساری بیماری ایک طرف، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے ہر وقت وہ چاق و چوبند رہتا ہے۔ تو یہ غافل انسان کی نشانی ہے جو ذکر کی گئی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک آئینہ ہے، ہر بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ دوسری نشانی جو غافل لوگوں کی ذکر کی گئی، وہ یہ ذکر کی گئی کہ غافل لوگ گناہوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ مومن اور منافق کی جو نشانی حضور نے ذکر فرمائی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ چاہے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، کہ کأنہ تحت جبل، حضور فرماتے گویا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، حتی ان یقع علیہ، یہاں تک کہ عنقریب وہ پہاڑ اس پہ گر پڑے گا۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا سا بھی گناہ کر لے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک بڑے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے۔ مطلب یہ کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اسی گناہ کی وجہ سے ہماری آخرت نہ تباہ ہو جائے، یا پھر ہماری دنیا نہ تباہ ہو جائے اور ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ منافق کی جو علامت ذکر فرمائی حضور نے کہ منافق اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ بدن پر مکھی بیٹھی تھی، اسے بھگا دی۔ یہ منافق کی علامت ذکر کی گئی۔ تو غافل لوگوں کی بھی یہی نشانی ہے کہ وہ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ارے چلو، اگر یہ گناہ کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، دنیا کرتی ہے، ہم نے بھی کر لیا۔ اگر اسے کہا جائے کہ یار تم سے غلطی ہوئی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ کون سی بڑی بات ہے، سب لوگ کرتے ہیں، ہم سے بھی ہو گیا۔ تو یہ غافل لوگوں کی نشانی ہے۔ ورنہ جو واقعی مومن ہے، ہر وقت اللہ اس کے رسول کی رضا پہ جس کی نگاہ ہے، وہ ایک ایک چیز پر غور کرتا ہے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہمارے کس عمل سے راضی ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ ہمارے کس عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں بھی نہ چھوڑے، کہ نہ جانے اللہ اس میں سے کس عمل سے ہم سے خوش ہو جائے، اور بڑے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرے کہ نہ جانے اللہ کس عمل سے ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ دونوں کے معاملات میں توازن رکھیں،
कि छोटे से छोटी नेकियां भी हमसे ना छूटने पाए, और छोटा सा छोटा गुनाह भी हमसे ना होने पाए, कि ना जाने हमारे लिए कौन सा अमल जो है अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाए, कौन सा अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। तो ये मुनाफिक लोगों की ये गाफिल लोगों की दूसरी निशानी है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने इसको मुख्तसर करने की कोशिश की है। दूसरी निशानी जो गाफिल लोगों की ज़िक्र की गई है, वो ये ज़िक्र की गई है कि गाफिल लोग बेजा वक्त बहुत ज़ाय करते हैं। उनके पास वक्त की कोई कदर नहीं होती, वक्त को ज़ाय करना उनकी फितरत होती है। और याद रखें, वक्त की कदर न करने वाले न दुनिया में कामयाब होते हैं, न आखिरत में कामयाब होते हैं। चौथी अलामत ये जिक्र की गई कि वो अल्लाह को हकीकत में नहीं जानते, अल्लाह की मार्फत नहीं रखते, इसी वजह से वो गाफिल हैं। और मार्फत न रखने के लिए दो सबब है। एक तो ये कि उसे पता ही नहीं है, या फिर उसे यकीन नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। बैठो, उसे यकीन नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। उसे अगर वाकई यकीन कामिल होता कि अल्लाह देख रहा है तो वह कभी भी कोई गुनाह नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि जिसे पता है कि अल्लाह देख रहा है, यार हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ गलत हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन सामने लिखा होता है कि आप कैमरे की जद में हैं। फ़ौरन हम अपने कपड़े दुरुस्त करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ बदल लेते हैं, अपनी हरकतें दुरुस्त करते हैं, कहीं हम कोई गैर अखलाकी या गैर कानूनी हरकत न कर जाए जो कैमरे की निगाह में आ जाए और हमारी कानूनी पकड़ हो जाए। तो जब एक कैमरे से हम इतना डरते हैं, तो अगर ये यकीन कामिल हो जाए कि अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है, वहाँ तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, तो क्या हमसे कोई गुनाह होगा? नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये नहीं पता कि अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करीम है। जिस दिन हमें पता चल जाए ना कि कायनात में कोई ऐसी ज़ात ही नहीं है जो सबसे ज़्यादा करीम हो। हम माँ बाप से मोहब्बत करते हैं,